تو دونوں ہاتھ خالی تھے. ہم ننگے پیدا ہوئے, 2 چادریں لے کے جائیں گے. بنگلے, کوٹھیاں, کاریں, دنیا, دولت, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. قبر میں کام آئے گا تو مدینے والے کا پیار کام آئے گا, مدینے والے کی محبت کام آئے گی, مدینے والے کا عشق کام آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اللہ نے انسان کو 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے. اربع عناصر, آگ, پانی, مٹی, ہوا. سارے مل کے کہہ دو, آگ, پانی, مٹی, ہوا. اور مٹی کو اللہ نے انسان پہ غالب کیا. تو انسان کی روزی کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے. کس سے کیا؟ جو نہیں مانتے وہ نہ بولیں, جو مانتے ہیں وہ بولیں. کہاں سے؟ آپ کہیں گے میں کیلے کھاتا ہوں تو کیلے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے میں جوس پیتا ہوں تو جوس فروٹوں سے, فروٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں سیدی صاحب میں تو مٹھائی کھاتا ہوں تو بھائی مٹھائی جناب رس سے پیدا ہوتی ہے. وہ گنا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتا ہے. آپ کہیں گے نانا جناب میں تو ڈبل روٹی اور پاپڑ اور بسکٹ یا جناب وہ برگر کھا لیتا ہوں تو بھائی یہ بھی ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. وہ مٹی جس کو ہم پاؤں کے نیچے رونتے ہیں, وہ مٹی جس کے اوپر ہم پیشاب پخانا کرتے ہیں, وہ مٹی جس کا ہم سینہ چیرتے ہیں, وہ مٹی جس کو ہم جناب تھوکتے ہیں, گندگی پھینکتے ہیں, کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں. ہم گندگی پھینکتے ہیں, یہ ہمیں فروٹ دیتی ہے. ہم پیشاب کرتے ہیں, یہ ہمیں روزی دیتی ہے. ہم اس کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں. بیوی چھوڑ گئی, بچے چھوڑ گئے, دوست چھوڑ گئے, رشتہ دار چھوڑ گئے, یہ ہمیں گلے سے لگاتی ہے, یہ ہمیں سینے سے لگاتی ہے. اللہ ناراض ہو جائے تو نہ پانی قبول کرتا ہے نہ مٹی قبول کرتی ہے. جاؤ مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے, جس کو پانی نے قبول نہ کیا, مٹی نے قبول نہ کیا. ہم جس مٹی کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں وہ ہمیں سینے سے لگاتی ہے. آؤ آج عہد کر لیں, عید ملن پارٹی کا پیغام ہے, کوئی گندگی دے گا, گندگی خوشبو دیں گے. اگر کوئی ہمیں پتھر مارے گا ہم اس کو دعائیں دیں گے. اگر کوئی ہمارا گلہ کرے گا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. میں گلہ کرنے والا دشمن نہیں ہے, دوست ہے. کون ہے؟ ذرا زور سے بولنا. یہ گلہ کرنے والا کون ہے؟ مفت میں نیکیوں کا بیلنس بڑھا رہا ہے. جماعت کے کارکنان, علماء حق, مشائخ اسلام, معززین علاقہ, جب آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں گے, اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کریں گے, للہیت کے لیے کام کریں گے تو اللہ چاہے گا, اللہ چاہتا ہے یہ میرے قریب ہو جائے, یہ میرے قریب ہو جائے. پر بندہ باتقاضۂ بشریت اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے بدخو پیدا کرتا ہے. لوگ غیبت کرتے ہیں, اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. غیبت, پروپاگنڈا, یہ انسان کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کے کسی کامل بندے کو کہا کہ فلاں شخص آپ کا گلہ کر رہا تھا, انہوں نے پیسے دیے, مٹھائی کا ٹوکرا منگایا, فرمایا جاؤ میرے محسن کو میرا سلام دے دو اور اسے کہہ دو کہ میں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اس نے کہا جناب مٹھائی ملی, یہ کس چیز کی؟ بولا آپ نے فلاں بندے کی غیبت کی ہے. انہوں نے کہا میں تو برا ہوں. بولا آپ کا وہ کہہ رہے آپ میرے محسن ہو, آپ نے مفت میں اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں, میرے گناہ تم نے لے لیے, میرے گناہ تم نے لے لیے. آپ کو جماعت پیغام میں محبت دیتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے انا کے بتوں کو توڑ دو, آپس میں پیار محبت, برادری میں, رشتہ داروں میں, محلے میں, خاندان میں اگر ناراضگی ہے تو پہل کرو گے, دوسرے سے پہلے جنت میں جاؤ گے. آخری بات, قبلہ مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا, حضرت صاحب سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہہ دو سبحان اللہ. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے,
ایک طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے، جب میرے آقا روضہ انور سے باہر آئیں گے جنت البقیع والے استقبال کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ عالم کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں نہیں، پہلے بلال جائے گا، حضرت بلال، کیونکہ حضرت بلال عاشق ہے۔ حضرت بلال نے دین کی خاطر تکلیفیں سہی ہیں۔ آج ہم پر کوئی الزام لگا دے، اللہ اکبر، پتہ ہے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، الزام لگانے والا قیامت تک مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، چونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور سارے کہہ دو جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی سارے بولو اللہ کی، بلند آواز سے بولو اللہ کی لعنت۔ ایک شخص آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے اندر 4 خرابیاں ہیں، 4، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں۔ کتنے عیب تھے بھائی؟ 4۔ زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ ایک کام چھوڑ دوں گا، 3 نہیں چھوڑوں گا۔ کلمہ پڑھانا ہے پڑھاؤ، نہیں پڑھانا تمہاری مرضی۔ اتاری بھائی ہوتا تو سوچنے لگ جاتا، اکرم سعیدی ہوتا سوچنے لگ جاتا، نقش بندی ہوتا سوچنے لگ جاتا، قادری ہوتا سوچنے لگ جاتا، کسی بھی آستانے کا گدھا ہوتا سوچنے لگ جاتا کہ میں کون ہوں، یہ اتھارٹی میں رکھتا ہی نہیں ہوں۔ پر وہ تو رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، نبیوں کے نبی کی بارگاہ ہے، میرے آقا کی بارگاہ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، چوری برا کام ہے، شراب برا کام ہے، زنا برا کام ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اس سے نجات دے، پر تو آج وعدہ کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ اس نے کہا جی نہیں بولوں گا۔ کلمہ پڑھایا، میرے آقا نے مسلمان کر دیا۔ گھر میں گیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، دوستوں نے کہا شراب پیو، عقل کہتی ہے پی لو، عشق کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے آقا نے پوچھ لیا شراب پی تھی تو جھوٹ بولوں گا، تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ شراب کو چھوڑ دیا، دوست زنا میں مشغول ہو گئے، کہاں دعوت دی، آ شباب ہے، حسن ہے، آ۔ اس نے سوچا میں حضور کی بارگاہ میں رات کو جاؤں گا، میرے نبی نے پوچھ لیا کیا تو نے زنا کیا تھا، تو کیا جواب دوں گا؟ زنا چھوڑ دیا۔ دوست چوری میں لگ گئے تو کہنے لگے آؤ چوری کریں، ڈاکہ ماریں۔ عقل کہتی ہے چوری کر لو، عشق کہتے ہیں نا نا، نبی کی بارگاہ میں جائے گا، میرے آقا نے پوچھ لیا کیا تو نے چوری کی، تو کیا جواب دوں گا؟ دوسرے دن آیا یا چند دن بعد آیا، عرض کرتے آقا شراب نہیں پیوں گا، چوری نہیں کروں گا، آقا زنا نہیں کروں گا۔ آؤ ہم عہد کریں، ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، بعد میں دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ ایک اللہ والے کے پاس، یہ اللہ والے برے نہیں ہیں، قسم اٹھا کے کرو۔ حضرت مولا علی پاک سے کسی نے پوچھا یا علی، دیگر صحابہ کے دور میں فتنے نہیں تھے، آپ کے دور میں کیوں ہیں؟ فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی بارش برسی ہے، بارش برسی ہے، کر سب کھانا لگا، بارش برسی ہے، یہ کوڑا کرکٹ گندگی پر بھی برسی ہے اور ہریالی باغوں پر بھی برسی ہے۔ غوثیہ مسجد میں آنے والوں، میرے اس درد بھرے جملے پر غور کر لینا، توجہ چاہوں گا، کیا کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ خوشبو ہوگی یا بدبو ہوگی؟ جی بدبو ہوگی۔ باغیچوں میں، کھلیانوں میں، جناب بڑے بڑے پارکوں میں کیا ہوگی؟ ذرا زور سے بولو۔ رحمت تو میرے اللہ کی ہے، صدقہ میرے نبی کا ہے، کوڑا کرکٹ میں برسے تو بدبو آتی ہے، کھلیانوں میں، کھیتوں میں برسے
خوشبو آتی ہے، اپنا دل پاک کر لو، اپنی سوچیں پاک کر لو، اپنی فکریں پاک کر لو، اپنے ارادے پاک کر لو، رحمت کا چھینٹا مدینے سے آئے گا، خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی۔ اگر من گندا ہے، فکر گندی ہے، سوچ گندی ہے، ارادے گندے ہیں، تو پھر مدینے کی رحمت بھی تجھے خوشبو نہیں دے سکتی۔ جب خدا کی رحمت خوشبو نہیں دے گی تو مدینے والے کی آؤ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ کفن میلا، چار اصول آج میں نے بتائے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ محبت اور دوستی میں ہاتھ بڑھاؤ، خود معافی مانگو، پہل کرو، معافی مانگو۔ یارو حدیث قدسی ہے کہ مفتی صاحب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بات کرو۔ میرے آقا نے فرمایا رشتوں کو جوڑنے کے لیے تمہیں ذلیل ہونا پڑے، ہو جاؤ، رشتے جوڑ لو، قیامت کے دن میں محمد تمہیں عزت عطا کروں، عزت عطا کروں گا۔ چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت سانس نکل جائے۔ رشتے جوڑو، محبتیں بڑھاؤ، اپنے علاقوں کو مضبوط کرو، اپنے یونٹ کو مضبوط کرو۔ یہ نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کہ مدینے والے کا غلام ہے اور یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔